اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یہ جو 9th کلاس، یہ جو اس سے اگلے MCQs ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے مجھے ذرا سا وہ دیا کریں، بتایا کریں نا کہ آپ نے دیکھ لیا، کس نے دیکھا ہے، ذرا مجھے اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے بچے جو ہے وہ کر رہے ہیں تیاری۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا پیپر کب ہے، یہ مجھے اب نہیں ہے، میرے خیال میں 6واں پیپر تھا، اب دیکھ لیں۔ تو ضرور کچھ نہ کچھ پوچھا کریں، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ پوچھتے کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے شاعر کا ڈیش نام تخلص کہلاتا ہے، یہ کلمی نام ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بتا چکی۔ ایک بات اور جو اہم ہے کہ 3-4 قسم کے MCQs اوپر نیچے ایک جیسے دیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو آسانی سے یہ چیز سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد ہے حیدر علی آتش میں تخلص کی نشاندہی کریں، تو یہ جو آتش ہے یہ تخلص ہے، ٹھیک ہے، حیدر علی کا تخلص جو ہے یہ ہے، اس سے پہلے بھی 2 گزر چکی ہیں اور یہ تیسرے نمبر ہے۔ اب نظم کا لغوی معنی کیا ہے؟ اب ایسے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا معنی پرونا، موتی پرونا، لڑی میں موتیوں کو پرونا، اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کسی عنوان کے تحت ایک خاص موضوع پر لکھی جانے والی شاعری جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے نا، شاعری ڈیش ہے۔ اب گیت کہلاتی ہے، غزل کہلاتی ہے یا نظم کہلاتی ہے۔ نظم آپ کو پتہ ہے کہ نظم اور غزل کا فرق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے معنی بھی بتائے تھے، پھر ان میں جو فرق تھا وہ بھی بتایا کہ نظم کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کی کتاب میں نظم ہے برسات کی بہاریں، تو صرف برسات کا ہی ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے، بارش کے بعد کے حالات ہیں ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھا کریں۔ اس کے بعد ہے نظم یا غزل کا ڈیش شعر مطلع کہلاتا ہے، پہلا، ٹھیک ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے آخری جو ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ مطلع کا مطلب طلوع ہونا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز، پہلا جو ہے اس کو پہلے شعر کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہے طلوع ہونا۔ اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور مقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لائے اس کو کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آگے یہ بھی ہے، میں ایسے بھی بغیر ڈیش کے بھی آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ مقطع ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کی تعریف یہ ہے کہ قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہم قافیہ ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز ہوتی ہے لیکن معنی ان کے مختلف ہوتے ہیں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے وہی چیز پھر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بار بار یہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے نا۔ اس کے بعد ہے ہم قافیہ الفاظ کی نشاندہی کریں، یعنی ایک جیسی آواز والے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ کھانا ہے اور دانا ہے، اب دیکھیں بالکل آواز، کھانا کا مطلب گھر ہے، دانا کا مطلب یہ جو ہم چڑیوں کو دانا ڈالتے ہیں، گندم کے دانے ہو گئے، مکئی کے دانے، دال کے دانے، یہ جو بھی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے افغانی، ربانی، زندانی قواعد کی روح سے کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے مراد ان کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم وزن ہیں، ہم معنی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، حمد و ثنا بھی بیان کی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔